بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حافظ عمر۔ ناظرین، یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آج کے دن 26 اکتوبر 2024 کی ہے کہ جب اسرائیل نے بے در پہ جو ہے ایران پر حملے کیے ہیں۔ اس وقت کے جب صبح کے وقت دنیا ساری سو رہی تھی، اس وقت اسرائیل نے ایران پر حملے کیے ہیں۔ ابھی ایگزیکٹ اس چیز کی معلومات تو نہیں ہے کہ کون سا اسلحہ استعمال ہوا ہے، کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی ہیں اس حملے میں، کیونکہ اسرائیل کا تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس میں فائٹر جیٹس بھی استعمال کیے ہیں، جبکہ ایران جو ہے وہ بالکل اس چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اور یہ حملے جو ہیں صبح کے وقت ایران کے 3 شہروں پر ہوئے ہیں، جن میں ایران کا دارالحکومت تہران اور شیراز اور گرج شامل ہیں۔ جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ بھی فعال نہیں کیا صحیح طرح، آپ کا تو یہ ایک بچگانہ سا حملہ تھا جس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ظاہرہ جب دو ممالک آپس میں لڑتے ہیں، ایک ملک دوسرے پر حملہ کرتا ہے، تو اس میں فزیکل جنگ تو شروع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نفسیاتی جنگ بھی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ جب آغاز میں، اس سال کے آغاز اپریل میں، جب ایران نے پہلی دفعہ حملہ کیا تھا اسرائیل پہ، جس میں ایران نے 300 میزائل جو ہے وہ اسرائیل پر مارے تھے، تو اس وقت ایران نے واقعی میں ایک بہت بڑا کام کیا تھا۔ تو ایران کا کہنا تھا ہم نے تو وہ کر کے دکھایا ہے جو شاید بعید تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ شاید کوئی حملہ کر سکتا ہے اسرائیل پہ، ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے۔ لیکن بدلے میں اسرائیل کا کیا کہنا تھا کہ یہ تو ایک نارمل سا حملہ تھا، اس سے تو ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا، 99% جو ہے ہم نے اس کو ناکام بنا دیا، آپ کے حملے کو، آپ نے کیا حملہ کیا ہم پہ، یہ حملہ تو نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور اس وقت واقعی تقریباً یہ حملہ ایسے ہی تھا، لیکن ایک بہت بڑی ہمت تھی ایران کی جو اس وقت ایران نے دکھائی۔ اسی طرح اگر ہم اسی مہینے کے شروع میں دیکھیں اکتوبر میں، تو اس مہینے کے شروع میں بھی ایران نے بیلسٹک میزائل جو مارے ہیں اسرائیل پہ، تقریباً 200 بیلسٹک میزائل جو ہے نا وہ ایران نے جو ہے اسرائیل پر داغے تھے۔ اس کے بعد بھی اسرائیل کا یہی ریاکشن تھا کہ ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، حالانکہ اس دفعہ اسرائیل کا نقصان ہوا تھا۔ اور ایران کا تو یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کی جو بیسز ہیں جن سے آپ لبنان شام وغیرہ پر حملے کرتے تھے، ہم نے ان جگہ پر بھی حملے کیے ہیں اور آپ کا کافی سارا نقصان ہوا ہے۔ لیکن اسرائیل کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے ان تمام آپ کے میزائل جو ہیں ان کو ریفیوز کر دیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا اس سے، بس نارمل تھوڑی بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے بس۔ اس دفعہ جب اسرائیل نے ایران پر وار کیا ہے، تو اس دفعہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں، جو ایران کے لوگ ہیں، وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک مذاق سا بنا رہے ہیں کہ یہ کون سی پھلجڑیاں ہیں، اس سے تو کوئی ہمارا نقصان نہیں ہوا، یہ تو ایک بس پٹاخوں کی طرح آئے ہیں اور پھاٹ کے ختم ہو گئے ہیں، بس ان کو تو ہم نے اوپر ہی تباہ کر دیا ہے۔ کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے تو اینٹی ایئر کرافٹ جو سسٹم ہے صرف اس کو فعال کیا ہے، اور اس سے ہی ہم نے جو فائرنگ کی ہے اس سے آپ کے سارے میزائل جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، ہم نے تو ابھی پوری طرح جو ہے اپنا سسٹم ایکٹیویٹ کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک جانی نقصان کا تعلق ہے نا، وہ ایران کا بھی یہی کہنا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہمارے 2 بندے جو ہے نا، 2 فوجی جو ہے وہ مرے ہیں۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ کافی سارا نقصان، ان کے بڑے بڑے فوجیوں کے عہدیدار جو ہیں وہ بھی مرے ہیں، اس کے علاوہ بھی کافی سارا ان کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ان کا ایران اور انٹرنیشنل میڈیا کا یہی کہنا ہے، بی بی سی نیوز کا بھی یہی کہنا ہے کہ صرف 2 فوجی جو ہے نا وہ مرے ہیں ایران کے۔ لیکن چلو، حملہ تو کرتی ہے اسرائیل نے ایران پہ، اور ایران بھی کرتا رہتا ہے، لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کیا یہ جو جھڑپیں ہیں یہ کسی بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ابھی آپ دیکھیں تو امریکہ میں بھی جو ہے وہ الیکشن سر پہ ہیں، اور اسی طرح اسرائیل جو ہے وہ بھی باز نہیں آ رہا، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اس کی بھی جارحیت ویسے کی ویسے ہی جاری ہے۔ لیکن ایک خوشخبری کی بات اس میں یہ ہے، جو جو ایران کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی، کہ اس میں سعودی عرب جو ہے نا، اس نے اس بات میں ایران کا ساتھ دیا ہے۔ اور سعودی عرب نے کہا کیا ہے؟ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے نا، ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ حملہ سیدھا سیدھا جو ہے نا یہ ایران کی خود مختاری پر حملہ ہے، اور ہم جو ہے نا اس معاملے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تو جو ہے پکا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات بہت گہرے ہیں۔ لیکن اس دفعہ جو ہے، ویسے تو اکثر معاملات میں سعودی عرب ایران کا ساتھ نہیں دیتا امریکہ کی وجہ سے، لیکن اس دفعہ جو ہے سعودی عرب ایران کے ساتھ کھڑا ہے، تو یہ ایک ایسی خبر ہے کہ جس نے حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جو خبر آئی ہے کہ ایران کی جو حمایتی جماعتیں ہیں، چاہے وہ یمن کے اندر ہیں یا لبنان کے اندر ہیں، جیسے حزب اللہ نے جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں پر حملہ کر دیا ہے،
اور اس کا بھی یہی ثابت ہوتا ہے، اس بات کا مطلب یہی ہے کہ اگر جنگ لگتی ہے تو پھر دونوں طرف سے برابر کا کام کیا جائے گا، دونوں طرف سے برابر کی جنگ ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تھوڑا طاقتور ہے یہ دوسرا کم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایران کے پاس بھی پاور جو ہے وہ پوری پوری ہے، اور ایران نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہ جنگ چھڑتی ہے نا تو ہم دیکھیں تو اسرائیل اور ایران ان دونوں کے بارڈر تو آپس میں ملتے نہیں ہیں، تو اگر جنگ چھڑتی ہے یہاں تو جنگ ہوگی، فضائی طور پہ حملے کریں گے۔ تو ان دونوں ممالک کے پاس جو ہے نا فضائی طاقت اتنی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملے کر سکتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس تو پہلے ہی تھی، وہ تو کر سکتا تھا، لیکن ایران کا نہیں تھا پتا۔ ایران نے اس سال کے شروع میں 300 میزائل داغ کے بھی ثابت کیا ہے کہ ہم آپ پر حملہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس مہینے کے شروع میں بھی جو ہے ایران نے 200 میزائل مار کر اسرائیل پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور آپ پر حملہ کرنا بھی جانتے ہیں، اور ہم میں اتنی طاقت ہے۔ اور ابھی جو کچھ دن پہلے خبر آئی تھی کہ ایران جو ہے یہ ابھی چھپ، خبر تو اتنی واضح نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے کہ ایران ایٹمی ملک بن گیا ہے۔ تو اگر یہ بات حقیقت ہے کہ ایران ایٹمی ملک بن گیا ہے تو پھر تو اسرائیل کو جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ ایران نے اسرائیل کے شہر جو ان کا دارالحکومت ہے تل ابیب پر بھی حملہ کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ ہم اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور آج ایران نے جو ہے، آج اسرائیل نے جو ہے وہ ان کے شہر تہران پر دارالحکومت پر حملہ کر کے بتا دیا کہ ہم بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو پھر یہ جنگ صرف ان دو ممالک تک نہیں رہے گی، یہ اس پورے خطے کو جو ہے نا وہ اس میں شامل کر لے گی۔ اس میں سب سے پہلے جو شامل ہوگا ظاہر ہے وہ پاکستان ہی ہوگا، وہ دوسرے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں تو صحیح، لیکن وہ تو پہلے ہی ڈرتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے ہاتھ سے چیز جگہ دے دے کہ ان کو یہ آپ لے لیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اس پر مزید ہم بات کریں گے پھر۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ جزاک اللہ۔